السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں محمد احسان۔ ویورز، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں ہانگ کانگ کی۔ ہانگ کانگ کا مطلب خوشبودار بندرگاہ ہے، جو کہ چین سے نکلی ایک ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، ہانگ کانگ کو جیسا دکھایا اور سنایا جاتا ہے، اس کی اصل تاریخ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویورز، ہانگ کانگ کا علاقہ پرانے پتھر کے زمانے سے آباد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے 1941 سے 1945 تک ہانگ کانگ پر قبضہ کیا۔ 1945 میں جنگ کے خاتمے تک ہانگ کانگ کو مشترکہ برطانوی اور چینی فوجیوں نے آزاد کرا لیا تھا اور وہ برطانوی حکومت میں واپس آئے تھے۔ ہانگ کانگ نے مین لینڈ چین سے آنے والے مہاجرین، خصوصاً پاپولیشن کوریا جنگ اور عظیم قنگ خاندان نے 1842 میں ہانگ کانگ کو معاہدہ نانجنگ کے تحت برطانوی سلطنت کے حوالے کیا۔ اس نے پہلی افیون جنگ کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد ہانگ کانگ برطانوی تاج کی کالونی بن گئی۔ برطانیہ نے دوسری افیون جنگ بھی جیت لی۔ اس نے 1860 میں قنگ سلطنت کولون کے حوالے کرنے پر مجبور کیا، جبکہ 1898 سے نئے علاقوں کو 99 سال کے لیے لیز لے فارورڈ کے مہاجرین سے اپنی آبادی میں بہت اضافہ کیا۔ ویورز، 1950 کی دہائی میں ہانگ کانگ ایک دلچسپ تجارت کے علاقے سے صنعت اور مینوفیکچرنگ میں بدل گیا۔ چینی معاشی اصلاحات نے مینوفیکچررز کو چین میں نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا، جس سے ہانگ کانگ اپنی تجارتی اور مالیاتی صنعت کو ترقی دے سکا۔ 1984 میں برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے چین اور برطانیہ مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس کے تحت ہانگ کانگ سے ہجرت کی لہر اٹھی۔ 1 جولائی 1997 کو ہانگ کانگ کی ہینڈ اوور نے ہانگ کانگ کو چینی حکمرانی کی طرف لوٹا دیا، اور اس نے ہانگ کانگ کا بنیادی قانون اپنا لیا۔ ویورز، اگر ہانگ کانگ کو انتظامی امور سے چین سے الگ ہی سمجھا جائے تو بہتر ہے، لیکن ہانگ کانگ کچھ معاہدوں کی بنیاد پر چین کا متحد ہے، لیکن اس کی کرنسی بھی اور قوانین بھی چین سے بہت الگ تھلگ ہیں۔ اس بنا پر اس کو ایک شہر نما ملک کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہانگ کانگ میں چلنے والی کرنسی کو ہانگ کانگ ڈالر کہا جاتا ہے، جو پاکستانی 14.1 روپے کے برابر ہے۔ ویورز، ہانگ کانگ کی کل آبادی 74,18,000 ہے، اور اس کی 92% آبادی چینی باشندوں پر واقع ہے۔ ہانگ کانگ کا کل رقبہ 425 یعنی 1097 کلومیٹر ہے۔ اس کا صرف 15% علاقہ تعمیر ہے، جبکہ باقی گراس لینڈ، سکرب اور جنگل پہ واقع ہے۔ ویورز، ہانگ کانگ میں 200 سے زائد جزیرے نما سیاحتی مقامات ہیں۔ اس علاقے کے 40% تفریحی پارک بڑے پیمانے پر پہاڑوں اور پہاڑیوں کے نام سے منسوب ہیں۔ ویورز، ہانگ کانگ میں کینٹونیز زبان 99% گھروں میں بولی جاتی ہے اور 5% انگریزی بولی جاتی ہے۔ باقی تمام مختلف ممالک کی زبانیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ہانگ کانگ فائبر آپٹک ٹیلی کمیونیکیشن کا گھر بھی کہلاتا ہے۔ فائبر آپٹک کے بانی سر چارلس کا تعلق بھی چین سے تھا۔ وہ شنگھائی میں پیدا ہوئے، مگر اب وہ ہانگ کانگ کے رہائشی ہیں۔ ہانگ کانگ کو بلند و بالا عمارتوں کا شہر بھی کہا جائے تو کوئی شک نہیں، کیونکہ ہانگ کانگ میں 70,000 سے زیادہ عمارتیں 14 فلور پر مشتمل ہیں۔ ویورز، دنیا کے 2 مشہور اور سپر سٹار، جن کو جیکی چین اور بروس لی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی ہانگ کانگ سے ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگ اس قدر ذہین اور محنت کش ہیں کہ اگر اس ملک کی ترقی کا راز جانا جائے تو وہ اس ملک کے ذہین لوگ ہیں۔ ہانگ کانگ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے ناطے اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ ہر سال اسے دیکھنے کروڑوں افراد بیرون ملک سے آتے ہیں۔ ویورز، ہانگ کانگ کی روایات کے مطابق بہار لالٹین فیسٹیول ہر سال منایا جاتا ہے، جو قمری نئے سال کے پورے چاند کو گرنے سے پہلے پچھلے سال کی الوداعی کے طور پر مناتے ہیں۔
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।